بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک چرواہے کے پاس سے ہوا۔ وہ چرواہا اپنی دھن میں مگن اللہ پاک کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے رب، تو کہاں ہے؟ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرا نوکر بن جاؤں گا، تیرا ٹوٹا ہوا جوتا سی دوں گا، تیرے بالوں میں کنگھی کروں گا، تیرے کپڑے دھوؤں گا، تیرے سر میں تیل لگاؤں گا۔ اگر تو بیمار ہو جائے تو تیری خوب تمے داری کروں گا۔ اے عزت والے، تیرے سامنے دودھ پیش کروں گا، تیرے ہاتھ چوموں گا، تیرے نازک پاؤں دباؤں گا، اور تیرے سونے کا وقت آئے تو تیرا بستر صاف کر کے بناؤں گا۔ اے میرے مالک، تجھ پر میری جان قربان، میرا گھر، میری اولاد، میرا مال، سب کچھ۔ اگر کہیں تو مجھے مل جائے یا تیرا گھر مجھے مل جائے تو میں صبح و شام تیرے لیے دودھ اور گھی لاؤں گا۔ اے وہ ذات جس پر میری ساری بکریاں قربان ہوں، میں تیری یاد میں بے چین ہوں اور آہو زاری کر رہا ہوں۔ چرواہا ان باتوں میں مشغول تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور اس سے پوچھا، کس سے بات کر رہے ہو؟ چرواہے نے کہا، میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو بیہودہ باتیں کر رہا ہے؟ تیری عقل ٹھکانے نہیں رہی، تو نے اللہ کی شان میں کفر بکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ بیہودگی بند کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے غضب کی آگ آئے اور ساری دنیا کو جلا دے۔ جیسی باتیں تو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی خدمت سے بے نیاز ہے۔ تو ایسی باتیں کر رہا ہے جیسی چچا یا تایا وغیرہ سے کی جاتی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کی حاجت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو جوتے کی حاجت ہے؟ جوتا تو اس کو چاہیے جس کے پاؤں ہیں، کھانا تو اس کو چاہیے جس کو بھوک لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ چرواہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کو سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور نہایت ہی غمگین ہو گیا اور رونے لگا۔ اس نے اس غم کے عالم میں اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور جنگل کی طرف نکل گیا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ میں نے اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، تو نے ہمارے پیارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا۔ تو اللہ کا نبی ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے دنیا میں آیا ہے، نہ کہ انہیں اللہ سے دور کرنے کے لیے۔ ہم نے ہر شخص کو الگ الگ طبیعت اور شعور دیا ہے۔ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق اور اپنے شعور کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق رکھتا ہے۔ جو بات چرواہے کے حق میں اچھی ہو، وہی بات تمہارے لیے بری اور زہر ہو۔ جو بات تیرے لیے نور ہے، وہ اس کے لیے آگ ہے۔ میں اپنے بندوں پر کرم اور بخشش کرنا چاہتا ہوں۔ میں لوگوں کی تسبیح سے پاک نہیں بنتا، بلکہ لوگ خود ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اور میری تسبیح کرنے سے وہ خود پاک ہو جاتے ہیں۔ ہم ظاہری احوال اور اقوال کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم باطنی حالت کو دیکھتے ہیں۔ ہم قلب کی سلامتی دیکھتے ہیں، اگرچہ الفاظ میں عاجزی نہ ہو۔ معزز دوستو، وہ چرواہا اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھو گیا تھا، اس لیے وہ مغلوب الحال ہو گیا تھا۔ اس پر شریعت کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ معزز دوستو، انسان کا عقل اور شعور جب تک سلامت رہتا ہے، اس وقت تک وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا جس طرح کی چرواہا باتیں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔